easier said than done. جملہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا جو ہے وہ نہ صرف مشکل ہے، آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے. مگر وہی قومیں آگے بڑھی ہیں، وہی قومیں انہوں نے پہاڑ اور دریا انہوں نے عبور کیے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہر صورت ہم اپنی منزل پائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تو اس کی مرضی، اس کی شان ہے، وہ مالک ہے، لیکن وہ محنت رائے گاہ نہیں کبھی ظاہر نہیں کرتا. ہم تو خیر اس دین کے ہم پیروکار ہیں. 14 سال پہلے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت، ہم تو اس دین کے پیروکار جو محنت کی بات کرتا ہے کہ نماز ادا کرو اور نکل جاؤ اپنے رزق کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ تو جو اس دین کو فالو بھی نہیں کرتے ان کی بھی محنت ظاہر نہیں کرتا. تو جو اس مالک کو ماننے والے ہیں، اسلام کے دائی ہیں، ان کی محنت کیوں اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا؟ لیکن پھوکوں سے نہیں، کسی صورت بھی، اور جادو ٹون، صرف اور صرف محنت اور مسلسل محنت اور محنت. اس کے ذریعے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قربانی کا جذبہ ہوگا، اظہار کا جذبہ ہوگا، محنت کا جذبہ ہوگا، تو ہماری کشتی ضرور مہندار سے نکل کنارے لگے گی انشاءاللہ. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اٹ لائک لائف اینڈ ڈیتھ، ہم اس میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں بھی یہ جو برسات کی وجہ سے جو تباہی ہوئی بلوچستان میں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں، ابھی وہاں پر ہو کے آیا میں، کس طرح ان کے پیارے ان کو بچڑ گئے، ماؤں کی گودیں، ان کی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں. تو یہ قدرتی آفات جو ہیں، یہ اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے. یہ کلائمیٹ چینج کا جو قیامت خیز جو اس کی جو ڈیوسٹیشن ہے، اس کا بھی ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے وسائل چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ابھی میں نے آپ کو جو سادہ الفاظ میں بات کی کہ اگر ہمیں آنے چاہیے 400 روپے سال کے، ملتا 100 ہے اور 300 غائب ہو جاتا ہے. وہ 300 اگر مزید ٹیکس لگائے بغیر اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا ہمیں ادھار لینا پڑے گا؟ نہیں. کیا غربت ختم ہوگی؟ ہاں. کیا تعلیم اور علاج کے لیے وسائل ہوں گے؟ ہاں. کیا ہم کشکول توڑ سکیں گے؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے. کیا IMF سے الٹیمیٹلی جان چھوٹ جائے گی؟ انشاءاللہ. مگر راستہ تو وہ اپنائیں، اس طرف ہم آگے تو بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انشاءاللہ چائنیز بڑی وہ کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. یہ چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اور میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس چیلنج کو آپ سینے سے لگائیں اور اس کے لیے ایک شبانہ روز آپ محنت کریں، ایک کر دیں، تو یہ آپ کی تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف سے انشاءاللہ درج ہوگا. 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت بڑے محدود وسائل ہیں. اب وسائل ہم نے انشاءاللہ اکٹھے کرنے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا پیر بگڑے تگڑے آزاد. پوری پرسیوشن ہوگی، پوری اپریسیشن ہوگی. جو لوگ بڑے اچھے کلیکٹرز ہیں، چاہے وہ انکم ٹیکس کے ہیں، چاہے وہ کسٹمز کے ہیں، they are our heroes, we will salute them. اور ان کو ہم انکریج کریں گے. اور جو بلیک شیپ ہے ان کی پریڈ کرائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اپنا بلیک اور وائٹ کا بڑا واضح فرق قوم کو نظر آئے کہ ہاں جی یہ لوگ ہیں جو کہ قوم کی خدمت کر. اسی طرح جو ایکسپورٹرز ہیں، جو بزنس جو میں انوویشن لا رہے ہیں، ہماری قوم کی بچیاں اور بچے ہیں جو بڑے انوویٹو مائنڈ، ان کو SMEs جو بنانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے کیپٹل دینا ہے، ان کو ہمیں سکلز دینی ہے. وہ سارا ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے. کہ یوتھ جو بلج جو ہے، اگین اٹس اے چیلنج یٹ اے گریٹ اپرچونٹی. اور اس بلج کو ہم نے کنورٹ کرنا انٹو گریٹ اپرچونٹی. اور اس کے لیے پورا ہم ایک اکنامک پلان بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے پورا کام کیا جائے گا. اور میں وہ جلد انشاءاللہ ہم جو ہماری جو اس بارے میں جو فیصلے ہوں گے وہ میں قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے جو SIFC جو مارز وجود میں آ چکا ہے،
وہ ایک بہت ایک افیکٹو وہ ایک میکنزم ہے. باہر کے ناقد جو باتیں کرتے رہیں کہ آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا گٹلیاں گننے سے غرض ہے. If SIFC can play an effective role in promoting Pakistan's investment climate and attract investment and cut red tape and delays and inordinate and serious delays, تو کیا اس سے قوم کا بھلا ہوگا یا اس سے قوم کا نقصان ہوگا؟ اٹس سمپل. تو اگر بھلا ہے تو وی ول most definitely go towards that road and support that mechanism to the hilt. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں مزید اس میں امپرومنٹ کرنی ہے انشاءاللہ وہ کریں گے تاکہ اس میکنزم کو ہم روبسٹ بنائیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ چلا گیا. میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں, آج بھی میں ایک انتہائی برادر ملک کے ایک سفیر کو ملا اور میں نے خود ان کو کہا, وہاں پر فارن منسٹر صاحب تشریف فرما تھے, میں نے کہا کہ میں آپ کو واضح الفاظ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب قرض کی بات نہیں کروں گا, سرمایہ کاری کی بات کروں گا. رسپانسبلٹی ہماری ہے, ذمہ داری ہماری ہے, بینکبل فیزیبلٹیز ہم نے بنانی ہے, چاہے ایک اپنا ایک اسٹیل کا پروجیکٹ ہے یا ایک ماربل کا پروجیکٹ ہے, ایگریکلچر کا پروجیکٹ ہے. وی آر دا ون ہو نیڈ انویسٹمنٹ ان دس کنٹری. تو ایک بینکبل فیزیبل پروپوزیشنز بنانی ہماری ذمہ داری ہے. میں سیکرٹری اسٹاف بیٹھے ہیں, بڑے آنریبل آفیسر ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے ہماری یہ فیزیبلٹیز بنانی, کتنے کنسلٹنٹ ہم نے ورلڈ کلاس ہائر کیے, کتنی ہم نے ایبزارب کی اپنی اداروں میں یہ ٹیکنیک. تب کہنے کا یہ کہ ہیو اے ہارٹ. آج میں بتا رہا ہوں, آج ہی جو آپ کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہے. ہم نے پچھلی جو ہماری ٹرم تھی اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی ہر چیز کر کے ہم وہ انٹرن گورنمنٹ کو ہم نے دے دی. انہوں نے پوری کوشش کی, یقیناً کوشش کی ہوگی, لیکن آج مجھے انہوں نے بتایا کہ جی اس کی جو بڈز آنی تھیں وہ اس 15 یعنی چند دن بعد آنی ہے, 15 مارچ, تو ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ جی ان کو پتہ تھا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, تو انٹرم گورنمنٹ میں تو وہ انویسٹمنٹ تو نہیں آنی تھی. میں نے کہا 15 مارچ تو انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے, 8 فروری کو الیکشن ہوئے, 15 مارچ واز اے سیف ویری سیف ڈیٹ کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, 15 مارچ تک نئی گورنمنٹ آ چکی ہوگی. تو اب تو نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اور آج 11 مارچ ہے, تو 4 دن بعد ان کے نہیں ان کو ٹائم چاہیے. تو معاملے مجبوری میں نے 1 مہینہ بڑھایا کہ چلو ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں یہ ایگری نہ کرتا اور کوئی بڈ نہ آتی تو یہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جاتا اور 3 مہینے اور خوار ہو جاتے ہمارے. اسی طرح PI کا جو سارا انٹرم گورنمنٹ میں کام ہوا ہے اور بڑی میں نے دیکھا بہت اچھا کام ہوا. اب اس کی جو ہے کٹ آف ڈیٹ, میں نے کہا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جون جولائی. میں نے کہا بالکل نہیں, آپ اس کو اپریل رکھیں. بڑی مشکل سے ان کا چلیے آپ ہمیں مئی دیں, مئی سے ہم وی ول ورک بیکورڈس اور سارا کر کے آپ کو. تو یہ چیلنجز ہیں. اب 840 ارب روپیہ صرف PI, اور اگر 840 ارب روپیہ آپ کے پاس, میں مثال دے رہا ہوں, اویلیبل ہو, جسٹ ٹو لیٹ یو نو, آئی مین سمپل ایکویشن. یہ جو پاکستان کڈنی اینڈ لیور سینٹر جو ہے یہ بنا تھا 18-20 ارب روپے میں, تو 800 ارب روپے آپ کے پاس ہو تو پورے پاکستان میں یہ اپنا کینسر کے اسپتالوں کا جال بچ جائے, پورے پاکستان میں ایک جدید یونیورسٹیز کا جال بچ جائے, پورے پاکستان میں ایکسپورٹ زون کا جال بچ جائے, پورے پاکستان میں ایگریکلچر کا ایک ریولوشن آ جائے, 800 ارب پھر بھی ختم نہ ہو, مگر اٹس گون ڈاؤن دا ڈرین. اسی طرح میں آپ کو کیا گنواؤں کہ کیا اس وقت حالت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرجیکل آپریشن کرنا ہمیں, اور اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا بالکل. ڈیپ سرجری ہوگی تاکہ یہ خدا داد ملک پاکستان یہ صحیح معنوں میں یہ جڑیں پکڑ لے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین,
I want to conclude on this note: wherever there's a will, there's a way, and it's never too late. آج فیصلہ کر کے اٹھیں, اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ ہم اپنی آخری جو قطرہ بہا دیں گے, ایمانداری سے محنت کریں گے, باقی نتائج اس مالک کے ہاتھ میں ہیں, انسان کے ہاتھ میں نہیں, لیکن وہ کبھی کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اس خدا کا نظام ہے, اس کا یہ قانون ہے. تو اس سے ہم مدد مانگیں, اس سے رحم مانگیں, اور انشاءاللہ ضرور مل کر انشاءاللہ ہم اس ملک کو ہم بڑی تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. میں نے جس طرح کہا کہ مشکل ضرور ہے, بٹ ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. تو اس شعر پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ